بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روشنی کا سفر۔ ایک دور دراز کے گاؤں میں جہاں پہاڑوں کی بلندیاں آسمان سے باتیں کرتی تھی اور ندیاں گیت گاتی تھی، ایک نوجوان لڑکا رہتا تھا جس کا نام عرفان تھا۔ عرفان ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، لیکن اس کے دل میں بڑے خواب تھے۔ وہ ہمیشہ سے ایک کامیاب انسان بننا چاہتا تھا، لیکن اس کے ارد گرد کے حالات اس کے خوابوں کو پورا کرنے میں رکاوٹ بن رہے تھے۔ عرفان کے والد ایک کسان تھے اور ان کی آمدنی اتنی نہیں تھی کہ وہ عرفان کو اچھی تعلیم دلوا سکے۔ گاؤں میں اسکول بھی دور تھا اور وہاں پر سہولیات بھی کم تھی، لیکن عرفان کے دل میں علم کا شوق تھا۔ وہ ہر روز پیدل چل کر اسکول جاتا اور واپس آ جاتا، چاہے موسم کتنا ہی خراب کیوں نہ ہو۔ ایک دن جب عرفان اسکول سے واپس آ رہا تھا، اس نے ایک بوڑھے شخص کو راستے میں بیٹھے دیکھا۔ بوڑھے شخص کے چہرے پر تھکاوٹ کے آثار تھے اور وہ ایک درخت کے نیچے آرام کر رہا تھا۔ عرفان نے اس کے پاس جا کر پوچھا، چچا جان، کیا آپ ٹھیک ہیں؟ کیا آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے؟ بوڑھے شخص نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، بیٹا میں ٹھیک ہوں، بس تھوڑا سا آرام کر رہا ہوں۔ تمہارا نام کیا ہے؟ عرفان نے جواب دیا، میرا نام عرفان ہے۔ بوڑھے شخص نے کہا، عرفان تمہارے دل میں کیا خواب ہے؟ عرفان نے کچھ دیر سوچا اور پھر کہا، میں ایک کامیاب انسان بننا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے گھر والوں کی مدد کروں اور ان کی زندگی بہتر بنا سکوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ میرے خواب پورے نہیں ہو سکتے کیونکہ میرے پاس وسائل نہیں ہیں۔ بوڑھے شخص نے مسکراتے ہوئے کہا، عرفان زندگی میں کامیابی کا راز وسائل میں نہیں بلکہ عزم اور محنت میں ہوتا ہے۔ اگر تمہارے دل میں سچا عزم ہو تو کوئی بھی رکاوٹ تمہیں روک نہیں سکتی۔ عرفان نے بوڑھے شخص کی باتوں کو غور سے سنا اور پوچھا، لیکن میں کیسے جانوں کہ میں صحیح راستے پر ہوں؟ بوڑھے شخص نے کہا، جب تم اپنے دل کی بات سنو گے تو تمہیں صحیح راستہ مل جائے گا۔ ہر مشکل تمہاری طاقت کو بڑھائے گی اور ہر ناکامی تمہیں کچھ نیا سکھائے گی۔ بس یقین رکھو اور کبھی ہمت مت ہارو۔ عرفان نے بوڑھے شخص کی باتوں کو دل میں بٹا لیا اور اس کے بعد سے وہ اور بھی محنت کرنے لگا۔ وہ ہر روز اسکول جاتا، کتابیں پڑھتا اور اپنے خوابوں کو حقیقت بنانے کے لیے کوشش کرتا۔ وقت گزرتا گیا اور عرفان نے اپنی تعلیم مکمل کر لی۔ اس کے بعد اس نے شہر جانے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ اپنے خوابوں کو پورا کر سکے۔ شہر میں عرفان کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اسے ایک چھوٹے سے کمرے میں رہنا پڑا اور اسے روزگار کے لیے بہت جدوجہد کرنی پڑی، لیکن عرفان نے کبھی ہمت نہیں ہاری۔ ایک دن عرفان کو ایک کمپنی میں نوکری مل گئی۔ وہ وہاں پر بہت محنت کرتا اور اس کی محنت دیکھ کر اس کے مالک نے اس پر توجہ دینی شروع کر دی۔ عرفان کو ترقی ملتی گئی اور وہ ایک کامیاب انسان بن گیا، لیکن عرفان کو اپنے گاؤں کی یاد آتی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اپنے گھر والوں کی مدد کرے اور ان کی زندگی بہتر بنائے۔ اس لیے اس نے اپنی بچت سے گاؤں میں ایک اسکول بنانے کا فیصلہ کیا۔ عرفان نے گاؤں واپس آ کر اسکول بنانے کا کام شروع کر دیا۔ گاؤں کے لوگوں نے اس کی مدد کی اور کچھ ہی عرصے میں اسکول تیار ہو گیا۔ عرفان نے اسکول میں بچوں کو مفت تعلیم دینے کا فیصلہ کیا تاکہ کوئی بھی بچہ تعلیم سے محروم نہ رہے۔ عرفان کی محنت اور عزم نے اس کے خوابوں کو حقیقت میں بدل دیا۔ وہ نہ صرف ایک کامیاب انسان بن گیا بلکہ اس نے اپنے گاؤں کے لوگوں کی زندگی بھی بدل دی۔ اسکول کے افتتاح کے دن گاؤں کے لوگوں نے عرفان کو خراج تحسین پیش کیا۔ عرفان نے اپنے خطاب میں کہا، کامیابی کا راز محنت اور عزم میں ہوتا ہے۔ اگر آپ کے دل میں سچا عزم ہو تو کوئی بھی رکاوٹ آپ کو روک نہیں سکتی۔
میں نے اپنے خوابوں کو حقیقت بنانے کے لیے کبھی ہمت نہیں ہاری، اور آج میں یہاں کھڑا ہوں اپنے گاؤں کے بچوں کے مستقبل کو روشن کرنے کے لیے۔ عرفان کی کہانی نے گاؤں کے ہر شخص کو متاثر کیا۔ وہ سب عرفان کی طرح محنت کرنے اور اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے پرعزم ہو گئے۔ عرفان کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ کامیابی کا راستہ آسان نہیں ہوتا، لیکن اگر ہم محنت کریں اور اپنے خوابوں پر یقین رکھیں تو ہم کامیابی ضرور حاصل کر سکتے ہیں۔ ہر مشکل ہمارے عزم کو مضبوط بناتی ہے اور ہر ناکامی ہمیں کچھ نیا سکھاتی ہے۔ بس یقین رکھے اور کبھی ہمت نہ ہارے۔ اللہ حافظ۔